السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں۔ رؤف کلاسٹر صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاک فوج اس عزم کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے کہ پورے ملک سے دہشت گردی کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، اور اب افغانستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان ملا فضل اللہ کو مارے یا ہمارے حوالے کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان پاکستان کے اس مطالبے پر کس حد تک عمل درآمد کرتا ہے یا پاکستان کے سامنے اپنے مطالبات کی لسٹ پیش کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں افغانستان کا تعاون درکار ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آپریشن شروع ہوتے ہی بہت سے دہشت گرد بھاگ کر افغانستان میں اس وقت پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ افغانستان جو خود اس وقت حالت جنگ میں ہے، خطے میں امن کے لیے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کیسا تعاون درکار ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار کی بورڈ آف انویسٹمنٹ بلوچستان کے وائس چیئرمین کے عہدے پر تقرری متنازع بن گئی ہے۔ یاد رہے کہ ریکوڈک پاکستان کا وہ واحد پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے ملک کو اربوں ڈالر کمائی کی توقع ہے، کیونکہ وہاں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور اب ارسلان افتخار اس سارے معاملے کو ہینڈل کریں گے۔ ایک طرف اس تقرری پر تنقید تو دوسری سوچ یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تعیناتیاں کر سکتے ہیں، لیکن اس تقرری سے پہلے سابق چیف جسٹس سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقاتیں، ان کی دوستیاں، اور پھر اتنے بڑے پروجیکٹ پر ترقی اور اپوزیشن کی تنقید، کیا واقعی دال میں کچھ کالا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور روزانہ کی طرح کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، آغاز میں بات کروں گا ایک کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن پہ جو ہے اپنے ایک جو جواد خواجہ صاحب کے سامنے تھی، اور یہ بڑی اس میں اہم باتیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں، اور یہ کی تھی جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب نے کہ جی یہاں پہ افورڈیبل نہیں ہے آٹا اور خوراک۔ اس پہ جو سیکرٹری بلائے گئے تھے انہوں نے جو باتیں کی اور جو ریمارکس آئے اور جو انہوں نے تنبیہ کی ہے جج صاحب نے، اس حوالے سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا خاص طور پہ بلوچستان میں فوڈ کی اور فوڈ سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے، اور یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے۔ پنجاب کے سیکرٹری بھی موجود تھے، فیڈرل سیکرٹری فوڈ بھی تھے، علاوہ ازیں KPK والے بھی، اور پھر سندھ کو کیسے قائم علی شاہ صاحب کا صوبہ ہے انہوں نے کیا کہا اور سپریم کورٹ کو کیا بتایا، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد دوسری سٹوری میں ٹیک اپ کروں گا شازیہ۔ آج رپورٹ آئی ہے یہ جو کراچی میں اٹیک ہوا تھا، اس کی رپورٹ، اس پہ ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں۔ کیا کیا اس کمیٹی نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں باتیں، وہ دیکھنے والی ہیں، اور ہماری سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے، اور آخر میں انٹرنیشنل سٹوری کیسے عراق ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ کل ان کا ایک پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے جس میں 3 جو گروہ ہیں، کرد ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، تو ساتھ IS خیر وہ بھی ہے، اور انہوں نے کیسے اس کے اب ٹکڑے ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کے ٹکڑے ہونے کا اشارہ تو کرد لیڈر جو ہیں مسعود، انہوں نے پارلیمنٹ میں کل دے دیا، وہ جا رہے ہیں اس میں ریفرینڈم میں۔ خاص طور پر اس کو دیکھیں گے ہمارے ہمسائے میں کیا ہونے والا ہے الیکشن، اور یہ سٹوری میں بات کریں گے ہم، تو یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں پروگرام میں بات کرنی ہے ناظرین۔ پاکستان نے جو افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان ملا فضل اللہ کو ہمارے حوالے کرے یا اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے ہلاک کیا جائے، قاضی صاحب افغانستان کیا پاکستان کے اس مطالبے کی حمایت کرے گا؟ کیونکہ افغانستان نے اپنی ایک مطالبات کی ایک لمبی لسٹ پاکستان کو دے رکھی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے 2-3 کرائسس بڑی اہم باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو کچھ سنگین میں ہوا ہے، جو ہیلمند کا ایک ضلع ہے، اس کے حوالے سے پاکستان پہ الزامات لگائے گئے کہ شاید ہمارا اس میں کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے، جس کو فوری طور پہ ہمارا ISPR نے ریجیکٹ بھی کیا، اور ساتھ ہی مگر آپ اگر جو سٹینس دیکھیں، اور جس طرح کلاسر صاحب کل بات بھی کر رہے تھے کہ اوپنلی جب کہا، اور آج بھی یہ بات کی ہے کہ کوئی ہمارے دوست فرینڈلی طالبان نہیں، ہم سب کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، تو آپ بھی وہاں مولانا فضل اللہ کو ہمارے اچھا اس میں اب تکلیف دہ اور مشکل بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ اس وقت متنازع بن چکے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ان کو، لیکن پاکستان بالکل غیر جانبدار آیا ہے ان کے، لیکن وہ غیر جانبدار ہم ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انسٹیبلٹی کی 2 پرتیں آنے والی ہیں۔ ایک پرت کابل میں آ رہی ہے، اگر کابل میں یہ بھی ایتھنک ایشو ہے، یہ بھی جو ہے وہ پختون اور اینٹی پختون کا ایشو ہے، تو یہ اب وائلنس، اور تقریباً تمام جو انٹرنیشنل میڈیا وہ
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان الیکشن پہ ایک جلوس نکالا چند دن پہلے کابل میں عبداللہ نے، جس میں انہوں نے اشرف غنی صاحب کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ یہ سارا الیکٹرل فراڈ ہو رہا ہے، اور یو این کو کہا کہ وہ اس میں شامل ہے، تو اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ ہمارے لیے بڑی ڈینجرس ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو میں ایک اور بات شازیہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ جتنے ایڈونچرز تھے، آخر عراق کی سٹوری ہم بعد میں کریں گے، اس کے اب ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں، یہ آپس میں اب پختون لڑ رہے ہیں ڈیموکریسی، تو یہ ایک بات جو ثابت ہوئی ہے، اور اپنے ماہرین سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ایک اکنامک ڈیزاسٹر کے اوپر آپ کون سی ڈیموکریسی لے کے آتے ہیں، اور کیا ڈیموکریسی لانا آپ کا مقصد تھا؟ تو دے ہیو لرنڈ دیئر لیسن ویری ہارڈ۔ یہ جو ڈیموکریسی میں جو سبق دیا ہے امریکہ بہادر نے، اور یہ سبق ہمیں 80 کی دہائی سے بھی ملتا ہے جب یہ سارا معاملہ افغانستان میں ہم نے جو اپنے اتحادی بنا کے بھیجے تھے۔ جی، تو اب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا خطرہ ہے؟ ہمارے لیے خطرہ یہ ہے کہ اگر عراق والا حشر خدا نخواستہ افغانستان کا ہوتا ہے، اور وہ پھر کیا ہے، اندر جب وہ لڑیں گے تو بلیمز ہم پہ بھی کریں گے، اندر آپ کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے ایک جنگ کا سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اندر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو باہر کی طرف رخ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک تو خطرہ ہے۔ اور میرے خیال میں جو ان کی اندر کی لڑائی ہے وہ اس سے شاید نظریں چرانے کے لیے بار بار ہماری طرف اشارہ کریں، مگر ہماری اور یہ جس رقل کا ہم اکثر اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کلاسر صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے ممالک کی مدد لینی چاہیے، ان سے تعاون ان سے کرنے کی اپیل کرنی چاہیے۔ امریکہ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ملا فضل اللہ کے حوالے سے افغانستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ان سے مدد لے لیتے ہیں۔ پہلے دہشت گردی یہاں پیدا کرنے میں ہم نے ان سے مدد لی تھی، وہ جب یہاں آئے تھے، یہاں جب انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ بنوائی، انہوں نے یہاں پہ فنڈنگ کی، ان مجاہدین کو پیسے دیے، اس کو ایک جہاد کا نام دیا جس کو اب جہاد کہتے ہوئے ہر کوئی شرما۔ اس وقت جو جہاد کا جھنڈا بڑا اونچا لہرا رہے تھے، اب وہ اس سے نظر چراتے ہیں۔ ایون مسلم لیگ نون کا جو سٹینس ہے، آفیشلی سٹینس تو نہیں بدلا، مگر ان کے فیڈرل کیبنٹ کے انتہائی اہم ممبر کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ کوئی جہاد واد نہیں تھا، تو یہ اب یہ معاملہ ہو گیا۔ تو ہم ان سے مدد کیا لیں گے؟ میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ باہر والی مدد والی تھیوری سے میں اندر سے مضبوطی چاہیے، اپنی آبادیوں کو خوشحال کر کے آپ اپنی ریٹ قائم کر سکتے ہیں۔ میں جیسے پہلے کہتا ہوں کہ آپ ریٹ واحد ٹھیک ہے، جہاں ایشو بنا ہوا ہے وہاں بمبنگ بھی کرتے ہیں، مگر میز بم اڈیل دینے سے $100 بلین کا اگر ہم نے اڈیل دیا یہاں پہ تو کیا پایا؟ آج ہمارے جو ہے 25 دفعہ ہمارے لوگ ہجرت ملک کے اندر ہی ہجرت کر رہے ہیں، ملک کے اندر ہی مہاجر بن گئے ہیں بیچارے، کبھی ادھر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جنگ ملک کے اندر ہی ہو رہی ہے نا، تو اندر کے لوگ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے لیے جو خطرے کی بات ہے وہ افغانستان کی انسٹیبلٹی ہے، کیونکہ اس کی انسٹیبلٹی کا اسپل اوور ہوگا، جس طرح سے اب یہ بھی خطرہ ہے کہ لبنان اور چلے مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حسن عسکری اور امتیاز گل ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کی بھی اس معاملے پر رائے لیں گے، ان کا بھی تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر حسن عسکری صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اب بلیم گیم شروع ہو گئی ہے، پاکستان مطالبہ کر رہا ہے ملا فضل اللہ کو حوالے کرنے کا، افغانستان کہتا ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان جو ہے وہ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے، تو وہ بھی جائز تصور کرتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو پناہیں دینا، تو ایسے میں کیا وہ مطالبہ مانیں گے پاکستان کا؟ میرا نہیں خیال کہ موجودہ صورتحال میں کارزائی کی حکومت اپنی پالیسی میں کوئی بنیادی تبدیلی کرے گی، کیونکہ اب تک بھی وہ زیادہ تر ہر بڑا واقعہ جو افغانستان میں ہوا ہے اس کا الزام انہوں نے پاکستان پہ لگایا ہے، اور اس سلسلے میں جبکہ وہاں ایک ٹرانزیشن جو کہ کافی کنٹروورشل ٹرانزیشن ہونے والا ہے، کارزائی جو ہے اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ مدد کرے گا۔ جب نیا صدر آتا ہے کتنا کنٹروورسی اس کے الیکشن پہ چلتی ہے، اگر تو کنٹروورسی نہ چلی اور نیا صدر کچھ اسٹیبلائز کر گیا تب تو شاید وقتی طور پہ کوئی مدد تھوڑی بہت کر سکے، لیکن بنیادی طور پر افغانستان کی حکومت نہ ذہنی طور پر ایموشنلی اس بات کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کی مدد کرے، نہ فزیکلی اس پوزیشن میں ہے کہ ان علاقوں میں جہاں ملا فضل اللہ اور اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہاں ان کی اتنی مؤثر انتظامیہ ہے کہ اگر ان کو وہ کنٹرول کر سکیں تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہاں سے ضمن ایک سوال ایڈ کر دوں آپ کے ساتھ میں چلتی رہے گی، لیکن کوئی بڑا قدم افغانستان کی حکومت سے امید نہیں۔ ایک سوال یہ تو بات، اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پہ ان فائٹنگ پاور کی شروع ہوگی ہے، پاور سٹرگل عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان، اور ایک طرف ان کی جو فوج ہے وہ بالکل دیکھ رہے ہیں کہ ان دی فیس آف یہ جو نکل رہے ہیں وہاں سے ٹروپ صاحب، تو وہ بالکل وہی اس کی کوئی ہمیں نظر، اس ساری صورت میں ادھر ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اگر ادھر اس طرح سے عراق والی صورت بنتی ہے تو یہ معاملات کدھر جائیں گے، ہم پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟
देखिए, इस पे इसका असर पाकिस्तान पे मनफी होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इम्कान इस बात का है कि इंटरनल इंस्टेबिलिटी होगी। एक इंस्टेबिलिटी का तो आपने जिक्र कर दिया, क्योंकि अब्दुल्ला की तरफ से बयानात और प्रोटेस्ट मार्चेस तो हम देख रहे हैं। तो रिजल्ट जो कि 2 तारीख को जो है रिलीज होना है, देखते हैं हो जाए अगर। और उसके बाद फिर दूसरा प्रेशर उन पे तालिबान की तहरीक का होगा। तो ऐसी सूरत में जो है वहाँ जो स्पिल ओवर पाकिस्तान में हो सकता है बड़ा वाज़ेह तौर पे हो। इसीलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए कि एक तो नॉर्थ वजीरिस्तान के ऑपरेशन को कामयाबी हसन अस्करी साहब हमारे साथ रहिएगा, दिफाई तज्जियाकार सिक्योरिटी अफगानिस्तान से उम्मीद न करे, बल्कि अपनी साइड पे वो इसको स्ट्रेंथन करे सिक्योरिटी। बिल्कुल। दिफाई तज्जियाकार इम्तियाज गुल भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज गुल साहब, जो पाकिस्तान ने मुतालिबा किया है अफगानिस्तान से, अभी हसन अस्करी साहब से भी बात हो रही थी, लगता नहीं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा। तो इस सिलसिले में क्या अमरीका हमारी कोई मदद कर सकता है? अमरीका से हमें कोई ताउन दरकार होना चाहिए? देखिए, अमरीका को भी पाकिस्तान से गुज़िश्ता 10 बरसों में वही शिकायत रही है जो इस वक्त अफगानों को पाकिस्तान से है या पाकिस्तान को अफगान से है। जब तक अफगान इंतजामिया, आप करजई वगैरह को छोड़ दें, भले वहां पे अब जो लगता है कि अशरफ गनी साहब आ जाएंगे, लेकिन कोई भी सदर वहां पे आ गया तो वो अफगानिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से अलहदा होके नहीं सोच सकेगा। और एस्टैब्लिशमेंट वहां पे ज्यादातर नॉन पश्तूनों पे मुश्तमिल है और उनका पाकिस्तान के हवाले से एक मखसूस नुक्ता नज़र है। और वो नुक्ता नज़र ज्यादातर इस बुनियाद पे कायम है कि मुल्ला उमर, हक्कानी नेटवर्क, ये सारे लोग पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए। तो जब तक उन्हें ये यकीन रहेगा कि ये सूरत उनके खिलाफ हमले पाकिस्तान की सरजमीन से होते हैं या वहां पे उनकी मनसूबाबंदी होती है, उस वक्त तक वो दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन अब तो हमने ये फर्क खत्म कर दिया ना। अगर उन्हें ये एतराज है कि अगर काइंडली मेरी बात सुन लीजिए। जी, उसमें जब तक उनका ये यकीन रहेगा, उस वक्त तक नूरिस्तान, कुनर, पख्तिया वगैरह में जो भी, बदख्शान में जो पाकिस्तान के खिलाफ अनासिर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अमलन कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब बज़ाहिर तो ये तफरीक खत्म हो गई है, जिसमें पाकिस्तान की फौज ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हम चाहे हक्कानी नेटवर्क हो या कोई भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहने में और करने में या किसी को बावर कराने में बड़ा फर्क है। हमारी कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान की फौज और हुकूमत एक सवाल ज़मीनन, आप ये बताइए कि जमीन पे जो लोग सुनना चाहते हैं, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, जैसे मैंने अस्करी साहब से भी अभी पूछा कि वहां पे इनस्टेबिलिटी, वहां पे पावर स्ट्रगल शुरू हो गई उनके महल में, नीचे जो तालिबान फौज उनकी है नहीं, इधर हम लड़ रहे हैं, कोई फोर्सिएबल फ्यूचर में अमन या लगता है आपको कि यहाँ पे कुछ स्टेट और डेमोक्रेसी का जो ढोंग था ये चल पाएगा जो यहाँ किया गया पिछले 20 वर्षों में? देखिए, स्टेट और डेमोक्रेसी का जहां तक बात है, वो तो पाकिस्तान जैसे माशरे में हम किस हद तक जमहूरियत देख रहे हैं। जो बड़ी जमातें हैं या बड़े लीडर रहनुमा हैं, क्या उनका तर्ज अमल जमहूरी है? बुनियादी तौर पर अगर आप देख लीजिए, आप अपने प्रोग्रामों में यही तनकीद करते रहते हैं कि जमहूरियत का राग तो अलापते हैं, लेकिन उनका अंदाज़े हुक्मरानी जमहूरी नहीं है। अफगानिस्तान तो 30 साल हो गए जंगो जदल से गुजर रहा है। वहां पे इसके बावजूद जो ट्रांजिशन वहां पे हो रही है, अब खासी हद तक ये लगता है कि सदारती नए सदर अशरफ गनी साहब हो जाएंगे, क्योंकि तमाम पश्तून लोग जो थे और कुछ नॉन पश्तून लोग थे उनके साथ शामिल हो गए हैं और लग यही रहा है। अब जो पावर स्ट्रगल की बात है, जाहिर है वो तो अगर बड़े मुहज़्ज़ब मुआशरे है, वहां भी किसी न किसी अंदाज में ये जद्दोजहद चलती रहती है। हमारे लिए अलबत्ता बड़ा मुश्किल होगा अगर तो हमने हमारा जो लेवरेज है अफगान तालिबान के साथ उसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल न किया, उसको एक नई सोच के साथ न इस्तेमाल किया। और वो सोच ये है कि वो अफगान है, अफगानों को ये मामलात आपस में तय करने दें, उनको फैसिलिटेट कर दें आपस में डायलॉग में, न कि आप ऐसे अनासिर को वहां पे पुश करें जिनसे
نہ صرف خود افغانوں کو شکایت ہے بلکہ بیرونی دنیا کو بھی شکایت ہے. حسن عسکری صاحب، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ دہشت گرد اگر پاکستان میں ہے تو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں بھی ہیں. تو امریکہ ڈرون حملے اگر یہاں کرتا ہے تو یہ جرت امریکہ افغانستان میں کیوں نہیں کرتا؟ کیا صرف وہاں سے ڈرون اڑائے ہی جاتے ہیں؟ اگر پاکستان میں حملے کیے جا سکتے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تو افغانستان میں کیوں نہیں؟ تو امریکہ ڈرون استعمال کرتا ہے اپنے مفادات کے حوالے سے، جہاں وہ محسوس کرے کہ اس کا فائدہ ہے اب وہ استعمال کرتا ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان ڈرون حملوں کی مخالفت کر رہا ہے، اور ابھی جو لیٹ میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی، مگر یہی سوال ہم ابھی جب رابطہ ہوگا تو امتیاز گل صاحب آپ نے سوال سنا، یہی سوال میں آپ سے دہراتی ہوں کہ امریکہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پر اگر ڈرون اٹیک کر سکتا ہے، اسامہ کو مارنے کے لیے ہماری ساری حدودوں کو پار کر کے یہاں آ سکتا ہے، تو افغانستان میں یہ جرت کیوں نہیں؟ وہ بالکل ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ اسی وقت کرے گا جب وہ سمجھیں گے کہ یہ بات ان کے مفاد میں ہے. اور جو بات میں نے بالکل شروع میں کہی تھی، صرف اسی وجہ سے براہ راست افغانستان میں ڈرون حملے نہیں ہوں گے کہ اگر امریکی انتظامیہ کو بھی یہ یقین ہے کہ یہاں پہ حقانی نیٹ ورک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 22 ستمبر 2011 کو اس وقت کے فوجی امریکی سربراہ ایڈمرل ملن نے کہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک ISI کا ایک باقاعدہ حصہ ہے، ایک بازو ہے. تو جب تک وہ سوچ وہاں پہ رہے گی، اس سوچ کا اظہار آپ کو پھر نئی دلی سے بھی ملے گا، اسی سوچ کا اظہار آپ کو کابل سے بھی ملے گا، اور وہ ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں تینوں ممالک. اور یہی مشکل ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان پہ یقین نہیں ہے. تو پاکستان پہ اعتبار کسی طریقے سے پاکستان کو ان کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ہم نے وہ پالیسی تبدیل کر دی ہے. ہمارے لیے اب کسی عسکریت پسند گروہ میں کوئی تفریق نہیں ہے. جو لوگ بھی آپ کے مفادات کے لیے، ہمارے مفادات کے لیے خطرہ ہیں، ان کے خلاف ہم بلا تمیز، بلا امتیاز ہم کارروائی کریں. اچھا گل صاحب، ایک سوال اور پھر ٹائم پر یہ بتائیے، یہ اچھا سوال کیا شازیہ نے، مگر وہاں تو کارپٹ بمبنگ کی انہوں نے، ڈیزی کٹر مارے، 1.5 لاکھ فوج وہاں پہ رہی، اس سے کیا اچیو کر لیا انہوں نے؟ ایک ڈی سٹیبلائز ریاست، اور یہ ابھی آپ بات کریں گے ہم عراق پہ کہ اس کے بھی ٹکڑے ہونے کو ہیں. تو یہ فوجی سولوشن کوئی سولوشن ہے؟ اور یہ سب کچھ فورس نہیں تھی جو ہمیں بتایا گیا اور تھا، مقاصد اور تھے، جو ہوا کچھ اور تھا. وہ بالکل، وہ تو آپ صحیح کہتے ہیں. جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، جو افغانستان میں ہوگا، اللہ کرے کہ افغانستان میں اس طرح نہ ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن یہ تو گزشتہ 7-8 برسوں سے بار بار کہا جاتا رہا کہ جو نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ امریکہ نے شروع کیا تھا افغانستان میں، وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا. بلکہ ایک سابقہ برطانوی سفیر نے بڑی کھل کے رچرڈ ہالبروک کی اور بش انتظامیہ پہ تنقید کی تھی اپنی کتاب میں کیبلز فرام کابل، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم سازی کا کام امریکہ نے شروع کیا ہے وہ اپنے پیسے کی مدد سے اور اپنے فوجی قوت کے بل بوتے پہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے کوئی کامیابی ضروری نہیں ہے کہ حاصل ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ. حسن صاحب میرا آخری سوال، یہ سوال میں ان سے یہی کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی اہم بات کی امتیاز گل صاحب نے، یہ جو سو کال جمہوریت کے لیے ملکوں پر چڑھائی، ان کے حصے بکھرے، ان کی پیداواری ذرائع پر قبضے، اور ہمیں یہ واردات بتانا کہ جی ہم تو جمہوریت کا ٹول لے کے آپ سے آئے تھے. 2 اسٹیٹس تباہ ہوئی ہیں، 2 ریجن سٹیبلائز ہوتے نظر آتے ہیں. اس پہ ذرا کمنٹ فرمائیے گا کہ یہاں پہ بھی یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور یہ اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیے، جمہوریت تو پیکیجنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اندرونی طور پر تو اس میں اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ملٹری ایکشن سے جمہوریت نہیں آتی ان ملکوں میں، چاہے وہ عراق تھا، سیریا ہو یا افغانستان ہو، جہاں نہ جمہوریت کی ٹریڈیشن ہو. اور جمہوریت اسی صورت میں آتی ہے جب ایک عام آدمی یہ محسوس کرے کہ جو نظام آپ دے رہے ہیں اس سے اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے. یعنی سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے جو اگر آپ نے ملٹری آپریشن کیا ہے، چاہے وہ کوئی ملک ہو، کہ کیا وہاں کی اکنامک ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن اس حد تک آپ نے کی ہے کہ عام آدمی یہ اپنے لیے بہتر اپرچونٹی سمجھتا ہے. افغانستان میں کارروائی انہوں نے کی اور اس کے فوراً بعد وہ عراق جا گھسے، یہ کام آدھا چھوڑ دیا. عراق میں بھی جو مشکلات ان کی اسی لیے پیدا ہوئی، وہاں پہ القاعدہ کے گروپ جو ہیں
وہ اس لیے زندہ ہوئے 2005-6 میں 2003 میں ختم ہونے کے بعد کہ جو گراؤنڈ پہ جو سچویشن تھی وہ پہلے سے خراب ہو گئی اور صرف بڑے شہروں میں ان کا کنٹرول تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن عسکری صاحب آپ کا. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو ریاست اپنے مقاصد کے لیے آزاد مسلح گروپ کو تیار کرتی ہے وہ انہی کے ہاتھوں ناقابل تلافی نقصان اٹھاتی ہے، اور شاید قاضی صاحب آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب میرے لاسٹ کوشچن پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا آج انہیں کے خلاف ہمیں جنگ کرنا پڑ رہی ہے. دیکھیں اس میں ایک تو میں سم اپ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی بات کی امتیاز گل صاحب نے بھی اور حسن عسکری صاحب نے. پہلی بات تو ہمیں اب واضح طور پہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ بدترین معاشی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کا اور یہ قبضوں کی لڑائی تھی. یہ تو اب طے کر لیں آپ. اچھا اب قبضے بھی نہیں ہو پائے اور میں بعد میں اپنی سٹوری پہ آؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ اصولی بات یہ ہے کہ ایک انتہائی آمرانہ معیشت کے اوپر کون سی جمہوریت ہوتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ کیونکہ بنیادی طور پر جمہوریت جو ہے اگر معاشی نہیں ہے تو باقی تو سارا جھوٹ اور فریب ہے. اور اس فریب کے نتیجے میں کیا نکلا کہ ریاستیں الگ سے ڈسٹیبلائز ہوئی، امریکہ کا دیوالیہ اپنا نکل گیا اور ملکوں کے اندر لوگ بےچارے اپنے ملکوں میں مہاجر ہو گئے. بالکل. آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے ارسلان افتخار کی جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بلوچستان کے وائس چیئرمین کے عہدے پر جنہیں تعینات کیا گیا ہے. قاضی صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ ان کا آئینی حق ہے، ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی کو بھی تعینات کسی بھی عہدے پہ کر سکتے ہیں. تو کیا ثوابدیدی اختیار میں آپ میرٹ کو نہیں دیکھتے؟ دیکھیں جی، آپ معیار کو نہیں دیکھتے؟ ہم تو ان کے معیار کو تو اور میرٹ کو تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ موازنہ تھا اور کتنے لوگ اپلیکینٹس تھے. اور یہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے کہ ثوابدیدی اختیار ہے سی ایم صاحب کا، انہوں نے لگا دیا. اور جو ملاقاتیں ہیں ضروری نہیں کہ سمر پہ ہوئی ہوں، لہٰذا یہ کنجیکچرل ہوتا ہے. مگر یہ معاملہ متنازع بنا اور تو کیوں بنا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس سے پہلے ایک آسٹریلین کمپنی تھی، اس آسٹریلین کمپنی میں جس طریقے کے معاہدے ہوئے وہ ہمارے سامنے آئے، سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا. 2018 افتخار محمد چودھری صاحب نے یہ سارے معاہدے منسوخ کیے تھے، کینسل کیے تھے، اور ابھی نہیں کے بیٹے کو ذمہ داری دی گئی ہے. ان کے بیٹے کو ذمہ داری دے گی. اچھا اب اس میں اس کا ایک سیاسی پس منظر بھی ہے. غلط یا صحیح آپ، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بات درست ہے. وہ یہ کہ سلیکشن کے بارے میں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں آپ کی جو سب ایک بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی عمران خان کی رائے، وہ یہ کہہ چکے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو شاید نوازنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کہتے ہیں جناب کہ میری تیسری، آج ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کل بات کر رہے تھے نا ڈاکٹر سمرمند مبارک ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے یہ سارا معاملہ آپ دیکھ رہے تھے، پہلے یہ سارا معاملہ آپ کے سپورٹ تھا، لیکن اب یہ ارسلان افتخار کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. تو کیا وہی سوال میں آپ سے کروں گی، ثوابدیدی اختیار میں کیا کسی میرٹ کو، معیار کو نہیں دیکھا جاتا؟ یہ وہی معاہدے ہیں، یہ وہی کام ہے جس میں ججمنٹ بھی افتخار محمد چودھری صاحب کی پڑی ہے، جس میں انہوں نے سارے معاہدے کینسل کیے تھے، منسوخ کیے تھے. بات یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی بولیے گا. بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یہ جو ریکارڈ کا جو مقام ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہے. میں نے اس کے لیے بڑی اچھی ٹیم تشکیل دی، پروجیکٹ اپروو کروایا گورنمنٹ کے سارے فورا سے، ایکنیکس وغیرہ سے، اور یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرایا پچھلے سال. تو یہ جب سے یہ نئی پروونشل گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے وہ پروجیکٹ کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں کی، ایک پیسہ نہیں دیا پچھلے اس فائنینشیل ایئر میں جو ابھی 30 جون کو ختم ہوا ہے. اور لوگ جو ہیں سارے بیچارے بغیر تنخواہوں کے اب آج تک چھوڑ گئے پروجیکٹ کو. تو انہوں نے پروجیکٹ کو کل کر دیا، اور کل کرنے کے بعد اب یہ جو وہاں پہ میں نے لنڈن میں جا کے انٹرنیشنل ٹریبونلز میں 2 جگہ پہ آرگو کر کے کیس جیتا ہم نے ٹریڈیشنل کاپر کمپنی سے، اور یہاں پہ یہ جگہ لی جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک تو ان سے نیگوشیٹ دوبارہ کر رہی ہے، ان کو بلانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان میں. دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو جتنا بھی ریکارڈنگ میں اصل میں 13 مائنز ہیں، تو یہ ہم نے تو خیر ایک جگہ پہ کام شروع کیا تھا، باقی 12 مائنز کے لیے اب یہ سارے. ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، میں ایک چونکہ آپ ٹیکنیکل اور ایک سائنٹسٹ ہیں، یہ بتائیے کہ ہمیں یہ مدد لینا بڑا اسینشیل ہے، ہم اپنے طور پہ سے نہیں نکال سکتے؟ بھائی کیوں نہیں نکال سکتے؟ 40 سال سے تو آپ یورینیم مائن کر رہے ہیں، 40 سال سے آپ سارے نیوکلیر منرلز مائن کر رہے ہیں. سینڈک میں آپ 12 سال سے مائننگ ساری پاکستانی کر رہے ہیں، چائنیز کو صرف سپروائز کر رہے ہیں. وہ بڑی ٹرینڈ مین پر ہمارے پاس موجود ہے، وہ ٹرین بڑی اچھی بنا بھی تھی میں نے. انہوں نے اس کو دوبارہ، کیونکہ وہ پچھلی پروونشل گورنمنٹ نے سارا انیشیٹو لیا تھا، تو نئی پروونشل گورنمنٹ نے اس انیشیٹو کو ختم کرنا تھا، ظاہر ہے وہ ان کی پروجیکٹ تھی. تو یہ انہوں نے کر کے اب دوبارہ یہ
کوشش کر رہے ہیں باہر سے لوگوں کو لا کے آنے پانے. یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے خیال میں اس کی مالیت بھی سامنے آتی رہی, ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس آتے رہے, آپ کا کیا ایسٹیمیٹ ہے یہ سالانہ؟ جی اس کی جو ٹوٹل جو 13 کے 13 مائنز کی جو ویلیو ہے اس وقت وہ تقریباً $800 ملین ہے. 800 بلین 800 بلین سر 800 بلین کہہ رہے ہیں آپ؟ جی $800 بلین کی یہاں پہ کاپر اور گولڈ موجود ہے. اچھا یہ بتائیے جو پچھلے معاہدے ہوئے تھے جو کینسل کیے فاضل ہمارے جو سپریم کورٹ کے, وہ 80-20 پہ تھے غالباً کولیٹرل, وہ اس سے بھی برے معاہدے تھے جو ایون افغانستان میں ہمارے اپنے پہلو میں کر رکھے تھے. جی جو پچھلے معاہدہ ہوا تھا وہ 1993 میں ہوا تھا معاہدہ, اور وہ یہ تھا کہ جو منافع ہوگا اس کا 25% ملے گا گورنمنٹ آف بلوچستان کو. تو منافع میں یہ لوگ خود کنٹرول کرتے ہیں. جب کاپر نکالا اپنی ہی کسی سبسڈری کمپنی کو بیچ رہی ہے بہت آنے پانی قیمت پہ, اور کہا منافع تو بڑا تھوڑا ہوا ہے لہٰذا اب آپ کا جو شیئر ہے وہ بہت ہی کم ہوگا, اور 2% رائلٹی تھی. تو بیسیکلی 2% رائلٹی کے اوپر انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا, اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس میں لوگوں نے کرپشن کی تھی, وہ پھر جیل گئے, ان کو ہائی کورٹ نے جیل بھیجا, تو وہ تو ابھی تک جیل میں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا اس میں کوئی مفاد شامل ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب طویل دورے کے لیے امریکہ گئے, وہاں کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ چاہتے ہیں کہ چین اس میں انوالو نہ ہو, کیونکہ چین نے جو مشرف کے دور میں جو معاہدے تھے یہاں کے اس پر کافی زیادہ کام بھی شروع کر دیا تھا. امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا اس میں انوالو نہ ہو. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا کی بڑی پاور جو ہے, یہ اتنا دنیا کا اس وقت سب سے زیادہ یہ دنیا کا اس وقت سب سے سن رہے ہیں ہم آپ کو, آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی آ رہی ہے. یہ دنیا کا اس وقت سب سے زیادہ قیمتی کاپر اور گولڈ ڈپازٹ ہے, سب سے زیادہ قیمتی ہے یہ, اور یہ اس کے پیچھے ساری بڑی پاور کی کوشش ہے کہ ہم اسے گریب کر لیں. اور سب کا رول یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے انٹرنیشنل کمپنیز نے کہ 2% صرف رائلٹی دیں. تو 2% میں اگر آپ نے دے دینا کسی کو تو پھر آپ یہ تو پاکستان کو بیچ رہے ہیں ایک قسم کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر سمر احمد مبارک ہمارے ساتھ تھے. اس پہ تھوڑی سی بات شازیہ, یہ بات ان کی ٹھیک ہے, اور یہ بھی کسی حد تک بات, بلکہ آخری حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے دنیا کے ذرائع پیداوار پہ قبضے کی لڑائی ہے. چائنا ایک ایمرجنگ فورس ہے, اور چائنا والے بھی جو آتے ہیں نا, یہ بھی آپ یاد رکھیں, بھلے چائنا ہے بڑے امریکہ ہے, وہ بھی یہاں کیلے کا چھلکا ہی پھینک کے جائیں گے. یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ افریقہ کا جو آپ کے ہمارے پاس ایک تجربہ ہے, اگر ہم دیکھیں تو کتنے ٹریلینز آف ڈالر کے وہاں سے منرلز نکلے. وہاں پہ سول وارز ہیں, جنگیں آتی رہی ہے, 25% بلوچستان کو دیتی رہی ہے, 75% ان کا اپنا شیئر ہوتا تھا. پہلی جو اہم بات ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یورینیم اور یہ چیزیں نکال سکتے ہیں تو یہ $800 بلین کا مطلب پتا آپ کو, جو میں نے ریسنٹ جی ڈی پی پاکستان کی دیکھی ہے وہ 225 بلین کی ہے. وطن عزیز کی مکمل جو قیمت جو لگائی گئی ہے عالمی معیشت میں وہ 225 ارب ہے. اچھا اس میں ڈال لیں 200-250 ارب روپے کی کالی معیشت بھی, تو 450 ارب کی ہوگی, اس کے بعد بھی 400 ارب بچ رہتے ہیں. تو وقت میرے خیال میں بریک لینی ہے ناظرین, پروگرام میں وقت تک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قاضی صاحب کے پاس بھی کچھ اہم خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. مناسب غذا کا نام ملنا ان کی خلاف ورزی ہے, سپریم کورٹ نے حکم دیا خوراک کی عدم فراہمی پر. یہ اصل میں ایک پٹیشن تھی جو اسلامی کے جو ہیں ہم نے جن کا ذکر کیا. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جب معاملات سپریم کورٹ کے سامنے لائے گئے, ابھی آپ ذرا اسٹوری ہوئی ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا یہ اسٹوری سے پہلے کہ وہ 800 بلین کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر مبارک کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں 800 بلین, چلے اس کا آدھا بھی اگر ہو, اس کا 1/4 بھی ہو, تو یہ وہاں پڑا ہوا ہے. اور سب سے پہلے میں اس ضلع سے شروع کرتا ہوں کہ جو آبزرویشن جو بات سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی کہ 2009 سے لے کے اب تک کوئٹہ میں کوئی بھی فوڈ سبسڈی نہیں دی گئی. اچھا دوسری بات جو سپریم کورٹ کے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کوئٹہ کے باہر کوئی بھی فیئر پرائز شاپ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے سیکٹری فوڈ نے بتایا. اسی طرح تمام صوبوں کے اور بھی, پنجاب کی حکومت کے کچھ پروگرامز ہیں, مگر پنجاب حکومت کے جو سیکٹری فوڈ ہے ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ڈائریکٹ سبسڈی دینے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار یہاں موجود نہیں ہے پنجاب میں بھی. اور خیر سے سندھ والوں سے جب دریافت کیا گیا کہ جی آپ خوراک جو ہے وہ کیسے, اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ ایک بیئر منیمم جو کیلریز ہیں ایک انسان کے جسم کو سسٹین کرنے کے لیے جو خوراک ہے وہ دینا 1973 کے آئین کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے چلیے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک بل بنا دیا اس سلسلے میں, وہ ہے سندھ
Essential Commodity Price Control and Prevention of Profiteering and Hoarding Act, اور وہ उनके पास पड़ा हुआ है. पिछले 2 टर्मों में वो भी हुकूमत कर रहे हैं, पंजाब वाले भी हुकूमत कर रहे हैं. अब मैं इस खबर के साथ जोड़ता हूं और मैं समझता हूं कि हम कोई ये बात सामने बड़ी अच्छी बात जवाद ख्वाजा साहब ने टेकअप की है, मगर हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जिस सूबे की हमने बात की बलूचिस्तान की, तो स्टंटेड ग्रोथ वाले जो बच्चे हैं हाईएस्ट वहां पे, और स्टंटेड ग्रोथ के बच्चे क्या हैं कि जो बेचारे बचपने से सीधे बुढ़ापे में चले जाते हैं, उनके लिम्स लिम्स. अच्छा, उसके बाद सेकंड जो बड़ी रेशो है वो सिंध में है, फिर केपीके और तकरीबन सिंध का ये बराबर है. तो इस वक्त जो तकरीबन आधी के करीब जो आबादी है, जो अगले हमारे सामने हमारी जो नस्ल आएगी वो स्टंटेड होगी, यानी वो एक अच्छा. अब मैं एक और सवाल करता हूं, ये सवाल और भी जरा उठा लें. हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, बड़ी जरूरी है सिक्योरिटी, हमें दहशतगर्दों से निजात दिलाएं, मगर मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क की आधी आबादी की जिंदगी सिक्योर ना हो, जिनकी जो अपना जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो उसको पूरा ना कर सके, तो बाकी आपकी सिक्योरिटी का क्या, हमें कौन सी सिक्योरिटी बताते हैं? मैं ये नहीं कहता कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है 11,000 पर मंथ में एक फैमिली को वो मिल सकती है नहीं, ये बेयर मिनिमम है ना, जो बेयर मिनिमम है 2200 कैलोरीज के बराबर पर डे जो होता है, तो वो भी नहीं मिलती, और जब वो नहीं मिलती तो बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड होती है, और ये इश्यूज बहुत. अच्छा, अब इस बात को सामने लाएं तो ये एक तो मैं पॉइंट बनाना चाह रहा था कि दौलत कितनी पड़ी है बलूचिस्तान में, और उसके ऊपर जो उस दौलत के ऊपर जो बच्चे हैं वो जवान ही नहीं हो पाएंगे, वो सीधे बुढ़ापे में चले जाएंगे. और फिर ये कि जब इस एक मुल्क के आधी आबादी की जिंदगी की सिक्योरिटी ये है, तो बाकी हम आपसे क्या बात करें. ठीक है, आप जरा एयरपोर्ट को भी ठीक कर लें, क्योंकि अभी स्टोरी मैंने एयरपोर्ट की भी करनी है. कराची एयरपोर्ट की तहकीकात, शादी उसकी एक जो रिपोर्ट आई है बहनी, वो ऐसी रिपोर्ट है कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. ये रिपोर्ट 2-3 लोगों पर मबनी थे, जो कमेटी थी, उसने पहली बात तो सीधी की जी कि हमारे पास इस नौ की जो थ्रेट है उससे निपटने के लिए सामान ही नहीं है जिस वक्त. और हमें उस रात याद होगा अगर आपको कि सारे टीवी पे लाइव चलता रहा और लोग अपीलें कर रहे हैं, वो जी बैरियर टाउन से आ रहे हैं, जो इक्विपमेंट आ रहा है कहां से आ रहा है, तो इक्विपमेंट था ही नहीं. तो पहली तो इस रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास इस नौ की ट्रेजेडी, इस नौ का ट्रेजेडी थ्रेट है, जो इस नौ का हमला है, उससे निपटने के लिए हमारे पास गैजेट्स ही नहीं है. ये हमारा वो शहर है जो कराची है, और ये वो एयरपोर्ट है, और ये यहाँ की पोर्ट्स वो हैं जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और 72% मैशत यहाँ हमें सस्टेन करती है. अच्छा, एक तो ये बात है. दूसरी बात, जब इक्विपमेंट नहीं है तो हमारे पास ट्रेनिंग भी नहीं है, और लिहाजा, और वहां एक जो बात उन्होंने की, और मैं खास तौर पे कहूंगा ASF के जो लोग थे, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई, उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए जब तक दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं आई. उन्होंने वो जो जहाज थे, जहां पे लोग बहुत ज्यादा थे, जिन जहाजों में उनको सिक्योर किया, अपनी जिंदगी के नजराने दे दिया, उसकी वजह से नुकसान कम से कम हुआ. मगर उसके बाद जो लोग जिंदा जल गए और हम बड़े बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे, उसकी क्या वजह? अब मैं फिर उसी बात पे आऊंगा जिस पे शायद आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें. 84 जो करोड़ का जो भत्ता है दिन में, अगर उधर जाना है तो फिर एयरपोर्ट तो सिक्योर आपके नहीं होंगे. तो ये है मामला. भले वो बलूचिस्तान का मामला हो जहां 800 अरब की दौलत है, और ऊपर गुर्बत और जिल्लत से मरते हुए बच्चे और अवाम, और ये तो इसका क्या मतलब है? या तो ये शदीद नाअहल है, या इनका ये मसला ही नहीं है कि हम लोगों के उन्होंने मसाइल हल करने. आगे बढ़ते हैं. और ये भी एक बहुत अहम स्टोरी है जो शाजिया, कल एक पार्लियामेंट का इजलास हुआ और ये बड़ी तकलीफदेह चीजें सामने आई हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है, बल्कि मैं अगर इसकी हेडलाइन भी देख दूं कि इराकी पार्लियामेंट सेशन कोलैप्सेस अमिड पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ. लेकिन बात वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी ऑलरेडी इराक की जो पार्टीशन सल्तनत उस्मानिया के बाद की थी फ्रेंच इंपीरियलिज्म ने और बरतानवी इंपीरियलिज्म ने, उसके बाद लगता है कि इसकी अब दोबारा से शिकस्त का सिलसिला, और इसकी सरहदें. कुर्दों ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया. कुर्दों ने तो ये कह दिया जी कि हम अलग हैं और हम रेफरेंडम करवा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे. अच्छा, एक तरफ कुर्द है. कल जो इजलास हुआ उनकी पार्लियामेंट का, वो बड़ा दिलचस्प था, जिसमें मालिकी के पीछे कुर्द और जो शिया MPs हैं वो आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे को गालियां देते रहे. और उसके बाद जो सुन्नी है, या जो ISIS है, ISIS ने कल एक और हरकत की. अगर आप देखें, उन्होंने अपने असली की नुमाइश की सीरिया के एक कस्बे में. उन्होंने बाकायदा वो मिजल्स और वो अपनी गाड़ियां और वो जो बख्तरबंद उनका उन्होंने मुजाहरा किया. एक तो वो हालत. अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी कि हम इसकी तकसीम करेंगे, और तकसीम के अलावा इसका कोई हल नहीं है. और कुर्दिस्तान के जो लीडर हैं मसूद बजरजान, वो कह रहे हैं कि जनाब हम अब इस पे रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं. अमेरिका ने जो यहाँ पर गलती की, एटलीस्ट उन्होंने तस्लीम तो किया जॉन कैरी ने, कि जो हमने वहां पे फौजें भेजी, अमेरिका का बहुत ही गलत फैसला था. ये मदाम जंगी जराइम थे, एडमिट किया उन्होंने. इन जंगी जराइम के बाद जो सदर
جارج ڈبلیو بش ہیں وہ اپنے رانچ میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں. یہ جو ٹونی بلیئر ہیں جو پھرتے ہیں ابھی لے کے سب کچھ, یہ دیکھیں ایک بندہ, مجھے ایک ڈائلاگ یاد آتا ہے کہ ایک فلم میں ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو وہ مرتے ہوئے کہتا ہے یو کلر مرڈر, تو وہ کہتے ہیں آپ ایک کو مارتے ہو تو قاتل ہو, آپ ملینز کو مارتے ہو تو ہیرو ہو, اور آپ کو اقوام متحدہ میں بٹھا کے جہاں آپ لیکچر دیتے ہیں آپ کو $1,000,000 بھی ملتے ہیں. جائیں جی یہ بش صاحب لیکچر دے رہے ہیں. تو یہ وہ جنگی جرائم تھے. اب جس کی باعث کیا ہو رہا ہے افغانستان میں جو ہم نے سٹوری کی آج شازیہ, اس میں مجھے خطرہ ہے کہ اس کا اسپل اوور ادھر آئے گا, اور جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ احساس ہے کہ ان کو فلش آؤٹ کرنا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. مگر میں یہ بات دوبارہ ری انفورس کروں گا کہ اگر آپ اپنی آبادیوں کو اب جس طرح سے ہمارے ساتھ ہم یہ جو ہو رہا ہے, ہمارے جو آئی ڈی پیز آ رہے ہیں, آئی ڈی پیز کی جو کہانی ہے وہ ہارٹ رینڈنگ کہانی ہے. بچے گم گئے, 60 کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں, وہ کیمپس میں بچوں, ان کا نام, ایک بچی کا نام متاثرینہ رکھ دیا, ایک بچے کا نام عزب رکھ دیا انہوں نے. تو یہ اس طرح کی باتیں تو سامنے آ رہی ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ صرف جو ایکشن ہے, اسے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر آپ اپنی آبادیوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ایک طرف تو آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ بلینز آف ڈالر دبے پڑے اور زیادہ دور دبے نہیں پڑے, اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ملک میں انہیں ہم نکال سکتے ہیں. مگر یہاں پہ پھر وہی بات کلاسر صاحب آج ہوتے تو ہم کہتے کہ پھر ٹھیکیدار جمہوریت سے ہمیں نکلنا پڑے گا, کیونکہ ٹھیکوں نے برباد کر دیا ہے اس کو, عراق کو بھی, اور ٹھیکے ہی برباد کریں افغانستان کو بھی. اللہ کرے. لیکن افغانستان میں یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب وہاں سے فوجیں نکلیں گی, امریکہ کا انخلا ہوگا, اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر بھی آئیں گے. پہلی بات جو بھی ان کے حالات وہاں پر ہو گئے ہیں وہ اسٹیبل ہوتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, جو بھی حالات ہوں گے پاکستان میں اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. مگر سب سے جو ڈینجرس بات سامنے آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عراق کی فوج, عراق میں ہوا کیا بنیادی طور پہ, عراق میں آپ نے فوج ختم کر دی, آپ نے بنیادی ایک ادارہ ختم کر دیا. وہ اس ادارے کا اب ایک ISIS میں چلا گیا, وہ جو سنی تحریک اٹھ رہی ہے وہاں پہ, انہوں نے ایک اپنی ریاست بنا لی ہے. اسی طریقے سے آپ پچھلے 15-20 سال سے جتنا عرصہ ہو گیا آپ افغان فوج بنانے کی کوشش کریں, وہ نہیں بنے, اور اس کی اوقات افغان فوج کی ہمیں جو ضلع سنگین ہے ہیلمند میں, وہ سامنے اس کے سامنے آ گئی ہے. اور یہاں لیکن ایک اور بھی بات یاد رہے, یہاں پہلے برٹش فوج لڑ رہی تھی ہیلمند کے اس ضلع میں, وہ وہاں سے بھاگے ہیں اور ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. اس کے بعد امریکنز تھے, اب وہ پل آؤٹ کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے افغان فوج کو آگے کیا ہے. تو افغان فوج اٹرلی جو ہے انڈیڈیکویٹ ہے اس ساری اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں جو بھی بات ہوئی ہے کہ افغانستان کا امن اور ہماری یہ لڑائی کدھر لے کے جاتی ہے, اللہ کرے حالات بہتر ہوں. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے دعا کرتے ہیں کلاسر صاحب کے لیے کہ وہ جلد صحت یاب ہوں, کل ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں, کیونکہ کل صاحب ہم نے بہت مس کیا آج کلاسر صاحب کے کمنٹس کو بہت مس کیا ہم نے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیں, اللہ حافظ.